अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, सियासत की तारीख के सभी और आग छान कर देख लें। हमने जमहूरियत, असूल, शफाफियत और ईमानदारी का फकत नारा लगाया है। ये नारे इतने बाआवाज बुलंद किए गए कि हमें कान पड़ी किसी असूल, किसी ज़ाब्ते की आवाज सुनाई ही नहीं दी। नजरिया जरूरत पर इंसाफ का सौदा, अदालतों पर हमला, निजाम का सौदा, आमरों से डील, जमहूरियत का सौदा, हता के इख्तियार का सौदा, वोट का और मुंतखब अरकान का सौदा, मुनसिफों के इंसाफ पर सौदा। इन सौदों पर सियासी तारीख ने कई सबूत पेश किए। कई बड़ी शख्सियात अपने ओहदों से सुबकदोश हुए तो ऐसे इंकशाफ सामने भी आए कि अकल दंग रह गई। जस्टिस कयूम टेप लीक्स याद होगा आपको, अदालती इतराफ। हमारे ही एक प्रोग्राम में जनरल शाहिद अजीज का इंकशाफ कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें कैसे मियां साहब पर बवक्त जरूरत फाइल्स बंद करने को कहा, मगर हमने शुतर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस सज्जाद अली शाह से कुछ अरसा कबल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, एक बैठक हुई। उन्हें कैसी कैसी ऑफर्स हुई, उनके ओहदे को कैसे और किसने इस्तेमाल किया, सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब को भी अपने पसंद के जज चाहिए, उनको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो कोशिश करेंगे, उनको वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो उनके पसंद के हैं। एक खड़े जज जो उनके सामने खड़े हो जाएं और उनको अपोज करें, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, करप्शन के केसेस चलाएं, तो आप क्या समझते हैं वो उनको तो वो नहीं चाहेंगे ना, उनको तो नहीं सपोर्ट करेंगे। वो तो इन्हीं को आने समझते हैं जो सारी बात के बीच में थे। जजेस को बिगाड़ा इन्होंने, रफीक कारड ने, और इनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि ये कोयटा गए थे। चलिए ये बताएं कि उस ब्रीफ केस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे कौन से? ब्रीफ केसेस की जो बात हमने सुनी भी, आप भी आज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कायदे आजम की तस्वीरें थी। यही आप सुनना चाहती हैं हमारे मुंह, तो सब कहते हैं, एवरीबॉडी सेज। डॉक्यूमेंट्स तो अदालत में पेश होती है। शाह साहब, क्या आपको नहीं लगता कि एक चीफ जस्टिस की हैसियत से जो आपकी फाइट थी विद नवाज शरीफ एंड द आर्मी, तो वो एक पूरा एक इनैक्ट हो चुका था जूलियस सीजर का केस में, यू स्टैब्ड इन द बैक बाय योर ओन मैन। 6 माह रह गए थे आपके रिटायर होने में, आई बिलीव। 6 माह भी आप ज्यादा कह रही हैं, मैं समझता हूँ 3 माह रह गए। ये सारा हुआ है नवंबर में और नेक्स्ट मार्च आई वाज 3 महीने 4 महीने 4 मंथ से। वो बात ये हुई थी कि उन्होंने काफी कुछ कहा। नवाज शरीफ ने एक हमारे साथ मीटिंग की थी उनके घर में, वहां पे मजीद निजामी साहब मौजूद थे और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। तो ये किताब में भी उस बात का जिक्र है कि उन्होंने कहा था, शाह साहब आप कब रिटायर कर रहे हैं? मैंने कहा 4 महीने के बाद। बोला आप हमारे साथ अगर मिलके काम करें तो हम आपको, तो अभी आपकी पोजीशन है उससे ज्यादा पोजीशन में गवर्नमेंट में लेंगे। मैंने कहा आप क्या पोजीशन में लेंगे? वो तो बात इट वाज ऑब्वियस, वो ही वाज ऑफरिंग प्रेसिडेंटशिप। मैंने कहा मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? बोला नहीं, आप जो केसेस हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो आप नहीं सुने। आप हम कहते हैं कि एडजर्न टू डेट इन ऑफिस, और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एडजर्न साइन डाई। मैंने कहा मैं क्यों ऐसा करूं? मैं सुन रहा हूं केसेस और मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप क्या करेंगे? बोला वो बाकी जजेस से तो मैं खुद निपटूंगा, आप फिक्र न करें। यू जस्ट डोंट हियर दिस केसेस, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मैंने कहा नहीं, इस एज में आके, और ये लास्ट स्टेज है हमारी सर्विस का, यहाँ पे मैं कंप्रोमाइज करूं और आपके साथ, ये तो मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू इट। मैं चलाऊंगा केसेस आपके खिलाफ अगर केसेस है तो मैं कभी इसको एडजर्न नहीं करूंगा, पोस्टपोन नहीं करूंगा। दिस वाज व्हाट हैपेंड बिटवीन अस। उसके बाद ये काम असाइनमेंट जो है ये रफीक कारड को दी गई थी। आपने सुना, नाज़रीन आज वही खड़े हैं कि जहां से चले थे। सियासत के दोगलेपन के तमाम सबूत और गवाह मौजूद हैं, लेकिन मुकदमा हार रहे हैं। सियासत का दोगलापन जीत चुका है। नाकाबिले फहम अमर यह है कि जो हुकूमत मजहबी ग्रुपों और चंद 100 सरकारी मुलाजमीन का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई, एज यूजुअल डिले कर दिया क्राइसिस समझने में, मुआहदे करने पर आज मजबूर भी हो गई, वो हुकूमत अपोजिशन से बात करने पर इतनी सीख पा क्यों है? जिस पॉलिटिकल एक्यूमेन, जिस पॉलिटिकल स्किल की आज जरूरत है टू क्राफ्ट कंसेंसस, Why is it miserably failing? इंतखाबी इस्लाहात गुज़िश्ता बरस से इल्तवा में हैं, और अगर ऑपोजिशन को बर वक्त इंगेज कर लिया होता तो आज यकीन जानिए कि ज़ाहिरी और खुफिया वोट का कजिया खड़ा ही ना होता सिरे से। और जब तक फैटफ का डंडा नहीं चला तब तक
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल कानूनी शक्ल इख्तियार ना कर सका। और 2.5 सालों में अगर पार्लियामान को फाल किया होता तो 44 सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ते और ना ही महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमी की बदहाली पर यूं सर पकड़ा होता। जमीर किसने बेचा और वोट किसने खरीदा, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, जो वजीर आजम ने इन 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। मगर ऐवान बाला की सियासी बका से कुछ वक्त दस्तयाब हो तो बिजली की रोजाना बढ़ती कीमतों और पेट्रोलियम के हर 15 दिन बाद फटते बमों की इंक्वायरी भी करवा लीजिए कि दुनिया का सबसे मोहल्लक बम महंगाई का है और दुनिया की सबसे खौफनाक आग पेट की है कि जो सब कुछ निगल जाती है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। खुश आमदेद कहते हैं मिफ्ताह साहब को। साबिक वफाकी वजीर फाइनेंस भी रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरूख हबीब साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर रेलवेज। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मिफ्ताह साहब, आपसे आगाज करूंगी। आज वैसे हुकूमत के लिए बज़ाहिर दिन बेहतर था, तहरीक लबैक पाकिस्तान से भी इत्तफाक हो गया, वार्ड ऑफ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया सारा मामला पार्लियामान के नजर कर दिया, सरकारी मुलाजिमीन से भी मामला तय कर लिया। साथ ही आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के खिलाफ तरक्याती फंड्स केस भी निपटा दिया है और गो के अब थोड़ी देर कबल ब्रेकिंग खबर यह आ रही है जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से कि वो और कोई मजीद केसेस नहीं सुनेंगे वजीर आजम साहब से मुतालिक, एंड वी विल एक्सप्लोर दैट आफ्टर सेकेंड। बट इसको आप बैंडेड सॉल्यूशंस कहते हैं या जिस राह के ऊपर गामजन है ये हुकूमत बकौल इनके ही कि सिस्टम करेक्ट करना है, इट इज वन लिटिल स्टेप एट अ टाइम। देखें, ये हुकूमत जो एक चीज जो अब हम सब मानते हैं, जो हुकूमत के सपोर्टर्स भी मानते हैं, जो वोटर्स भी मानते हैं, वो ये है कि इस हुकूमत से ज्यादा रैंक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत हमने बहुत अरसे से पाकिस्तान में नहीं देखी है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज के अंदर माइडस टच होता है, मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना बना देते हैं, ये सोने को हाथ लगा के मिट्टी बना देते हैं। अब आप ये देखें कि कितनी फरौनियत की बू आई है इनके इकदामात से कि जो इन्होंने टेयर गैसिंग करी है। ये कौन लोग थे जिनके ऊपर टेयर गैसिंग करी है? हुकूमत पाकिस्तान के एम्प्लॉइज थे, ये मेरे और आपके पाकिस्तानी भाई थे। ये कौन लोग थे? ये थे क्लर्क्स, ये थे टाइपिस्ट, ये थे नायब कासिद, ये थे ड्राइवर जो मिनिस्टर की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। इनको और ये क्या मांग रहे थे? तनख्वाह। आपने कहा कि नहीं अपना खर्चा कम करो। उस आदमी ने पूछा कि सर 26,000 रुपए में मैं कैसे तनख्वाह खर्चा कम करूं? बच्चे को सुलाऊं या पेरेंट्स, बच्चे को खाना खिलाऊं या पेरेंट्स के अद्वियात खरीदूं? तो ये इनकॉम्पिटेंस है। उसके बाद हर चीज को ये कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि पहले कर्जा लेके गए थे। भाई, आपने 1 रुपया कर्जा वापस नहीं किया है और आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया है। आपने महंगाई से लोगों को मार दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। महंगाई से लोगों को मार दिया है। आटे की कीमत डबल हो गई, चीनी की कीमत डबल हो गई। आप एंटी करप्शन की बातें करते रहे। जहांगीर तरीन ने अरबों कमा लिए, बुजदार ने अरबों कमा लिए, आमिर कियानी ने दवाइयों पर अरबों कमा लिए, कीमतें डबल कर दी। ये कर क्या रहे हैं? मतलब दिस इज अ वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, ये 3 लफ्ज इस्तेमाल किए। और अब फिरौनियत भी आ गई है। फिरौनियत, क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, यानी काम भी आपसे नहीं होता, क्रोनी कैपिटलिज्म भी है और उसके वी विल एक्चुअली ड्वेल अपॉन दैट विद द सेनेट टिकट जो आप दे रहे हैं एट द सेम टाइम टू सर। मगर अगर आपकी इतनी मैं अटक गई हूं इस बात पे सर, अगर आपकी इतनी कमिटमेंट है सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर, एंड लेट्स जस्ट से कि ये सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी तब्दीली इस मेथड के अंदर, यू आर कमिटेड टू मोर ट्रांसपेरेंसी, मजीद शफाफियत लाई जाए सिस्टम के अंदर और ये करप्शन इसके अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म की जाए, तो सर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो किया जाता? जिस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं एसेंशियली इससे 2 काम होंगे। सियासी लेजिटिमेसी भी नहीं इसको हासिल होगी सर, जिसके लिए शदीद जरूरत है फॉर एनी सच अमेंडमेंट। दूसरी सर, ये जब लैप्स कर जाएगा और कानून साजी हुई नहीं क्योंकि कंसेंसस है नहीं, तो अगला इलेक्शन सेनेटर्स का जो होगा वो अगेन खुफिया रायदही से होगा। तो क्या फायदा है इसका सर? आई मीन यू मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ द सिस्टम। जी देखें, बात ये है कि जो ये बात कर रहे थे अभी, देखें जो सेनेट के इंतखाबात हैं ये ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के हवाले से क्यों जरूरी है? वो आपके भी इल्म में, हमारे इल्म में भी है कि ये आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं। आपने अभी जो अपनी इंट्रो के अंदर जस्टिस सजाद अली शाह साहब का क्लिप सुनाया, वो कोयटा बेंच के जो ब्रीफ केस थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो है इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर करप्शन लेकर वो आए हैं। पहले इक्तदार में आओ, पैसा लगाकर, बाद में सबको कट करो, सबको मिलाओ और मिलाकर फिर माल बनाओ और मनी लॉन्ड्रिंग करो और एवन फील्ड के मालात बनाओ और बच्चों को इतना पैसा मनी लॉन्डर करके दे दो कि वो बैरून मुल्क बैठ के
پیسہ کمائیں. پاکستان میں تو آپ کا فائنینشل اسٹیک کوئی نہیں ہے, آپ پاکستان سے باہر ہیں, کیونکہ ان کی کرپشن کی قیمت عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک نمبر 23 میں نے تو نہیں ڈالی تھی, ان دونوں نے سائن کی تھی, نواز شریف نے, بے نظیر شہید نے, اس کے اوپر یہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. 2015 میں 22ویں ترمیم کے موقع پہ نواز شریف خود کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کروانا ہے. پچھلے سال احسن اقبال یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اب یہ کیسے بھاگ رہے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں. اس کے ان کا دوہرا معیار جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہے, دھاندلی کے خلاف ہے. اب جب ٹرانسپیرنسی کی بات آتی ہے تو اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی یہ کھل کے مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ یہ خوفزدہ ہیں کہ اگر اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ ہو جاتا ہے تو پھر کرپشن رک جائے گی, پھر جو ہے وہ جس طریقے سے یہ نظام کو کرپٹ بناتے ہیں وہ سلسلہ رک جائے گا, جس طریقے سے یہ ضمیروں کے اسٹاپ ہے. فاروق صاحب ایک سیکنڈ ادھر رکیے. یہ مفتاح صاحب ذرا سا بیک گراؤنڈ رکھیے گا. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کا پاسبلی دی لاسٹ انٹرویو ہی گیو. یہ نیپوٹزم اور پیٹرنیج کا سسٹم تو سر بہت دہائیوں کے اوپر محیط ہے یہ کہانیاں ہمارے سسٹم کی, اور اس کے اندر ایک سینٹرل کیریکٹر نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں. تو تب سے لے کے نظریاتی ہونے تک کا جو انہیں سفر طے کیا ہے اس کے اندر آف کورس سوال تو اٹھیں گے. آج آپ کا اوپن اینڈ ٹریسیبل ووٹنگ کے اوپر اختلاف ہے صرف, یا آپ کو اختلاف ہے جو یہ ڈیول سٹیزن شپ کی شکل نے بیچ میں ڈالی ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ دو ٹوک بتا دیجیے. دیکھیے یہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صبح اٹھ کے ظہر کی نماز تک سچ بولو, اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دو. یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن بھی اوپن کروائیں, پھر آپ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپن بھی الیکشن اوپن کروائیں. یہ تھوڑی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہم بات اچھا 2018 میں ہوا, ابھی ہوا ہے کچھ دنوں پہلے جب آپ نے واپس سنجرانی صاحب کو الیکٹ کروایا. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کچھ لوگ خریدتے ہیں, کچھ لوگ پریشر ڈالتے ہیں, کچھ کیا کرتے ہیں. اور مہر آپ نے بات کری جسٹس قیوم کی, جسٹس قیوم کی بات کرنا میاں نواز شریف کے خلاف تو بڑا آسان ہے, وہ ٹھیک ہے. سجاد علی شاہ کی بھی, میاں نواز شریف کوئی فرشتے نہیں ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں 90 کی دہائی میں. لیکن سر اگر آپ نے ٹروتھ ٹو پاور بولنا ہے نا تو آج ایگزامپل جسٹس قیوم کی نہیں ہے, آج ایگزامپل جسٹس ارشد ملک کی ہے. اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے کہ انہوں نے کیا ٹیپ, ان کو کیا ٹیپ دکھوا کے نواز شریف کو آڈٹ کرا لیتے. سر آپ کو بار بار کہتے رہے جسٹس کو ہم نے بالکل کروائی ہے فورینسک آڈٹ, اور لندن کے اندر جا کے ہائی کمیشن میں دی, ہائی کمیشن نے لی نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے, یہ تو ریکارڈ ہے, آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا ہے. سر آپ اس کو عدالت کے اندر فراہم کرتے ہیں. نہیں, اس جج کو عدالت میں ہم ہائی کمیشن کے تھرو گئے تھے. وہ آدمی جو بٹ صاحب جو بھی تھے, ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, بٹ صاحب نے دی تھی, ہائی کمیشن نے لینے سے انکار کر دیا. اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ٹروتھ ٹو پاور کی بات کر رہی ہیں, جو آپ کو بولڈ بات کرنی ہے, تو صرف جسٹس قیوم رہ گیا ہے. آپ کو جسٹس ارشد ملک یاد نہیں آ رہا ہے, جسٹس بشیر یاد نہیں آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو الیکشن سے 10 دن پہلے انہوں نے آ کے گلٹی کروایا. میاں صاحب اپنی بیٹی کو لے کر آئے جس نے کبھی حکومت میں کام نہیں کیا تھا, حنیف عباسی کو 3 دن پہلے گلٹی کرایا. رانا ثنا کی گاڑی سے انہوں نے چرس نکال دی. مطلب مجھ جیسے آدمی کو, احسن اقبال جیسے آدمی کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. مطلب یہ لوگ فرعونیت آپ کو نظر نہیں آ رہی ان کی. آپ یہ کہہ رہیں کہ جو ماضی میں آپ لوگ غلطیاں کر چکے ہیں یہ لوگ آج کر رہے ہیں, یعنی کہ نو the powers that we are still controlling. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ میری بات سنیں. اتنی سی بات میری اور سن لیں. اتنی سی گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو 2.5 سال پہلے خود انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیپیں دیکھی ہیں. سلطان خان صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں نا, کس کا انفلوئنس تھا ان کے اوپر؟ جی کون انفلوئنس کر رہا تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے کس کا انفلوئنس؟ نہیں آپ بتائیں نا سر. آپ کو بھی پتا ہے کس کا انفلوئنس؟ عمران خان کی حکومت تھی. کس کا؟ عمران خان کی حکومت تھی. عمران خان کا نہیں آپ کہہ سکتے ایک طرف رجیم ہے اور دوسری طرف کے عمران خان انفلوئنس کر رہا تھا, یا تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں سر؟ نہیں, میرا جواب تو پورا سن لینا. میں نے کہا عمران خان کی حکومت ہے, عمران ہیز ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. یا عمران کہہ دے کہ بھائی میں نہیں کر رہا تھا, کوئی ہائبرڈ کر رہے تھے, یہ عمران کہہ دے, عمران بتا دے نا. وزیر اعظم تو اس وقت عمران خان ہے نا. مطلب وی ہیو ٹو اسٹل سورٹ آف ایٹ لیسٹ نامنلی لک فار عمران خان کہ بھائی یہ پاورفل ہے, یا عمران خان کہہ دے کہ میں پاورفل نہیں ہوں, بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں. اب آپ نے بات کری یہ سینٹ کے الیکشنز کی. سینٹ کے الیکشنز پہ آئیے تو سلطان محمد خان صاحب جو تھے وہ 2.5 سال پہلے پیسے لیتے ہوئے, ٹیپ تھی, عمران خان صاحب نے وہ ٹیپ دیکھی, اس کے باوجود ان کو اپنی پارٹی میں لے کے آئے, ان کو ٹکٹ دی, ان کو جتوایا, ان کو منسٹر بنایا, اور آج جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو ان کو پھینک دیا اور ان کی ٹیپ ریکارڈ کر کے اس سامنے دے دی, اور خود کہہ چکے ہیں کہ میں ٹیپ دیکھ چکا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے ٹیپ نہیں دیکھی. تو بھائی اسپیکر آپ کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر کے گھر میں پیسوں کی لین دین ہوئی ہے, وہاں پہ پیسے گنے گئے, پرویز خٹک صاحب سارے انوالو تھے. آپ ہم کو لیسن دیں گے کسی کو بھی مورالٹی کے اندر؟ آپ
آپ لیسن دیں گے؟ تو سر موریلٹی کا تعین کرے گا کون سر؟ پھر سسٹم کی اوور آل اور اصلاحات کرے گا کون؟ اس نے پورے پاکستان کے ہر بچے کو 52,000 روپے سے مقروض کر دیا. سر اصلاحات کرے گا کون؟ سر ادارے پارٹیزن قرار دے دیے گئے. آپ لوگوں کا ماضی داغدار ہے, ان کا حال مشکوک ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ پہل کرے گا کون؟ یہ کام اصلاحات کا کرے گا کون جو پولیٹیکل کنسنسس ہی سرے سے کسی ایشو کے اوپر نہیں ہو رہا؟ آج آپ دیکھیں, آپ ریڈی ہیں, کس کے ساتھ بات کرنے کو ریڈی ہیں سر؟ ہم تو ریڈی ہیں, آپ ابھی خود لے کے آ جائیے نا, میری بات سنیں. آپ زلفی بخاری کے لیے تو کانسٹیٹیوشن امینڈ میں ہی نہیں ہوتا نا, ایک جنرل ضیاء کے لیے ہوا تھا, اب آپ زلفی بخاری کے لیے امینڈ کریں گی کانسٹیٹیوشن کہ وہ اگر جیتے تو سٹیزن شپ چھوڑے, نہ جیتے تو نہ چھوڑے؟ یہ کوئی مذاق ہو رہی ہے؟ یہ قوم سے کھلواڑ کر رہے ہیں آپ. اگر آپ کو پاکستان, دیکھو کوئی غدار نہیں ہے, پاکستان میں سیاست کرنی ہے, وہ سب کے جتنا پاکستانی آ جائے, چھوڑ دے اپنی ظہری شہری ادھر آ کے رہے. یہ تھوڑی کہ آپ کے جس دن حکومت چلے گئی آپ بریف کیس اٹھا کے لے جائیں. آپ اس کے لیے زلفی بخاری کے لیے, اور آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہلے کوشش کر رہے ہیں. آپ سر نہیں ہوا, آپ نے کہا آرڈیننس سے کر رہے ہیں, یہ آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ آئین کو آپ آرڈیننس سے طے کریں گے؟ یہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں. نہیں, یہ تو بالکل یہ عارضی انسٹرومنٹ سے مستقل حل نکالنا, یہی میں فاروق صاحب آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جب نہیں اور مزید قانون سازی ہوگی, 120 دن کے بعد یہ لیپس ہو گیا, آپ کے پاس ایک سیٹ آف سینیٹرز تو آ گئے, مگر اگلا بیچ آف سینیٹرز جو ہے وہ پرانے طریقے سے ایک بار پھر الیکٹ ہوگا. I mean this is a mockery of the system. So یہ بہرحال پی ایم ایل این بھی صدارتی ریفرنس خارج کرنے کی استدعا کر چکی ہے. جی فاروق صاحب. دیکھیں بات یہ مہر, سب سے پہلے تو میں مفتاح صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ نواز شریف نے جو ہے وہ 90 کی دہائی کے اندر سارے کام جو ہے وہ غلط کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام شروع کر دیے ہیں. تو اب بھی یہ اچھا کام تو یہ تھا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شک کے اوپر بھی عمل درآمد کروا لیتے. پھر ان کو زلفی بخاری کے حوالے سے ترمیم جو بھی ہوئی نہیں ہے اس کو یہ 2015 سے 18 تک بھی یہ سب عہد کرتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر ابھی سوچ سنوا دیتی ہوں, آپ بات ختم کیجئے. جی گزارش سن لیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ترمیم ضیاء الحق کے لیے ہوئی تھی. اور بھائی میرے, ترمیم تو نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے کے لیے ہوئی تھی. جو 18ویں ترمیم میں آپ نے جس انداز سے آنکھیں بند کی, جس انداز سے پیپلز پارٹی کے آگے آپ لیٹ گئے, جو وہ باتیں آپ سے منواتے رہے ہیں وہ آپ مانتے رہے ہیں. آپ نے ایسا ہی ایک ساتھ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی بولا تھا کھڑے ہو کے کہ انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ فکٹیشیسلی روکا رکھا. 7 ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک کے انہوں نے جھونک دیا پکڑ کے, جس کی وجہ سے اس ملک کو بہت بڑی تاریخی ڈی ویلیوشن جو ہے وہ بھگتنی پڑی. ایسا ہی سچ آپ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے بولا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آج بڑا دکھ ہے سب لوگوں کو کہ جناب ملک میں جو ہے وہ فلاں کام غلط ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, مگر مچھ کے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ شاید خاقان عباسی صاحب یہ بتائیں کہ میں آج ایئر بلو کے اندر 27,000 ملازمین بھرتی کر لیتا ہوں. سر میری اگر آپ مجھے گزارش سن لیں کہ مجھے اگر 10 ملازمین کی ضرورت ہے, فاروق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو کرپٹ لگتے ہیں, ان کی نیت جتنی بھی بری لگتی ہے, 1.25 کروڑ ووٹ لے کے سب آئے ہوئے ہیں, آپ کو اس کو تسلیم اور عزت دینی ہوگی. آپ جو اصلاحات لانا چاہتے ہیں وہ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. How many ordinances can you possibly bulldoze? مہر بات یہ ہے کہ ہم تو سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. یہ تو پہلے دن وزیر اعظم کو تقریر نہیں انہوں نے کرنے دی اسمبلی میں, انہوں نے پہلے دن ہمیں ناکامی کے سرٹیفکیٹ بانٹے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ماضی میں پرویز مشرف جنہوں ان کے پی سی او ججز تھے, وردی کے اندر تھے, تمام ادارے ان کے اندر تھے, یہ ان کو بلیک میل کر کے این آر او لے گئے جس کی قیمت $30 ملین کا پاکستان کو ادا کرنا پڑی. اجازت دیجیے گا ذرا, اجازت دیجیے گا سر. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. ایک میکرو ایک سیکنڈ دیکھیں, میکرو اوور ویو لوگوں کو سمجھا دیں. قانون سازی ملک میں ہو نہیں رہی کیونکہ ایک ڈیپلی پولرائزڈ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے. آپ اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سیاست کرنے اور سیاست میں مداخلت کرنے کا گلہ ہے, تو آج عدلیہ کے اوپر بھی پارٹیزن رنگ جو ہیں وہ ابھی سے نہیں, جب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل گیا ہے تب سے عدلیہ کے اوپر دباؤ سے لے کے ہر قسم کے, ہم نے صدر مملکت عارف الوی کا بھی انٹرویو کیا, جوڈیشری کو بھی سیاست میں گھسیٹنے کا, سیاسی رنگ دینے کا جو ہے کوشش کی جا رہی ہے. سو جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جسٹس صاحب, یہ 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ چیف جسٹس نے تحریر کیا ہے جو آ چکا ہے. اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ اگر کوئی جج شکایت کنندہ ہو تو یہ مناسب نہیں کہ وہ مقدمہ سنے. حکم نامے کا یہ میں لکھا ہے. ساتھ یہ بھی بتایا گیا, اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس مقدمے کو سنیں۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ صورتحال میں یہ مناسب نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس مقدمے کو سنیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے خلاف ذاتی حیثیت سے ایک درخواست بھی دائر کر چکے ہیں۔ غیر جانبداری اور بلا تعصب انصاف کی فراہمی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس جسٹس فائز عیسیٰ نہیں سن سکتے۔ حکم نامہ تو سر مجھے پہلے تو بتائیے گا ہماری تاریخ میں ایک سٹنگ جج کو ایک حکم نامے کے ذریعے پہلے کبھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کے خلاف کوئی کیس نہیں سنے گا، اینڈ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایسا حکم نامہ تو کبھی نہیں پبلش ہوتا، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ عام طور سے جو رولز ہیں ریفیوز کرنے کے جج کے وہ یہ ہیں کہ ایک جج خود فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ یہ کیس سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا۔ اب جہاں جو میں نے ابھی تک جو بات سنی آپ کی اس سے لگتا یہ ہے چونکہ فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے کوئی درخواست فائل کی تھی پرائم منسٹر کے خلاف، تو اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ وہ اس کو سن نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ فیصلہ کرنا فائز عیسیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سن سکتے ہیں سن لیں گے، اگر وہ نہیں سمجھتے تو نہیں سنیں گے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہوا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے لیے؟ یہ تو میرے خیال میں یہ بڑی انیوژل چیز ہے جو ہوئی ہے، اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو جب ڈیٹیلز پتہ چلیں گی تو ہوگا، لیکن عام طور سے یہ جو نارمل جوڈیشل پرنسپلز ہیں اس کے خلاف۔ اوکے سر، ماضی کے اندر ہم لوگوں نے ایک گٹھ جوڑ تو سنا ہوا ہے ملٹری کا، مولویوں کا، اور ایک مختلف قسم کے نیکسسز ہم نے ہر صورت میں ادھر دیکھے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ایک بڑا انوکھا ہمیں ایک نظر آ رہی ہے ایک سچویشن جدھر ایک حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی فل بیکنگ اسے حاصل ہے، ہائبرڈ سسٹم ہے، اور ایک جوڈیشری کے ساتھ، ایک سٹنگ جج کے ساتھ ایک کھلی مہاجرائی شروع ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرائکوٹمی آف پاور ہے ہمارے نظام کے اندر، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک سسٹم چل سکے۔ Essentially right now, do you think there is a grave imbalance? جی یقیناً جو ابھی تک آپ جو بتا رہی ہیں جو بات، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور چیز ہے جو کہ ابھی تک مجھے معلوم نہیں، کیونکہ آپ نے ابھی مجھے فون پہ بتایا، مجھے تو پہلے پتا نہیں تھا، لیکن جو بھی ہوا ہے، اگر یہ ہوا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے، اس صورت میں یہ جوڈیشل پرنسپلز کے خلاف ہے۔ فیصلہ کرنا جج کا ریفیوز کرنے کا اپنا ہوتا ہے، اور کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا وہ کیوں کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جسٹس شاہد فائز عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ اسٹے بجائے کا شکریہ۔ آپ نے مفتاح صاحب سنا، جسٹس شائق عثمانی صاحب کو بھی، سو دس از انپریسیڈنٹڈ، لیکن اسینشلی ہم ایک ایسے پاکستان میں ابھی رہ رہے ہیں سر۔ آج جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کمپلیکس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اٹ از ورس دین the attack on Supreme Court in 1997 جو نواز شریف صاحب آپ کی حکومت کے اندر ہوا تھا۔ The lawyers cannot go scot free and that is an affront to the institution and its profession۔ ادھر آپ دیکھیں رول آف لا جس کا ذکر کر رہے ہیں، there seems to be no rule of law in the country and of course this suits you، آپ لوگوں کا شاید موقف یہی ہے، مگر یہ اس لیے بیکاز کبھی بھی اس ملک کے اندر کسی نے اصلاحات کے اوپر یا رول آف لا کو سب سے ہائیسٹ اسٹیم میں رکھنا کبھی ترجیح نہیں دی اس چیز کو۔ نہیں، میں آپ یہ تو نہ کہیں کہ اٹ سوٹس اس، obviously it doesn't suit us۔ میں تھوڑی چاہتا ہوں یا کوئی پاکستانی تھوڑی چاہے گا کہ پاکستان کے اندر 40 لاکھ لوگ ان امپلائڈ ہو جائیں جو عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد ہو گئے۔ کون چاہے گا کہ پاکستان کے اندر آٹے کی قیمت ڈبل ہو جائے، چینی کی قیمت ڈبل ہو جائے، اتنی مہنگائی بڑھ جائے؟ اس کے بعد کون چاہے گا کہ ایسی مس گورننس ہو جائے کہ کسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے، کسی دن مطلب یہ نہیں، کیوں چاہیں گے ہم؟ مطلب یہ ہمارا ملک تھوڑی نہیں ہے۔ آج میں اگر حکومت میں نہیں ہوں تو کیا پاکستانی ختم ہو گیا ہوں؟ میں مسلم لیگ نون میں یا سیاست میں تو 10 سال سے ہوں، پاکستانی تو 57 سال سے ہوں۔ مطلب دیکھیں وہ اگر
اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہم عمران خان سے بہتر نہیں ہیں. پھر ہم کو کیوں سیاست میں آنا؟ عمران خان وہ تھے جو بل جلاتے تھے, بولتے تھے کہ اداروں کو بولو بل نہ دے, وہ کہتے تھے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجو, وہ بولتے تھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو لون نہ دو, وہ کہ جب ایمنسٹی لے کے آیا تو کہتے تھے کہ ایمنسٹی کے اندر جو جائے گا اس کو ہم پکڑیں گے, اور خود ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سینٹ کے اندر بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ سینٹ کے اندر ہم چیئرمین کا الیکشن بھی اوپنلی کرائیں گے, الیکٹورل ریفارم کی بات کریں گے, چاہے وہ بھی نہیں ہوتے تو یہ بھی کھول دیتے. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہم نے کیا کر لینا ہے؟ مطلب ایک سینیٹر, 2 سینیٹر اگر زیادہ آ گئے یا کم آ گئے تو آپ نے کون سا تیر چلا لینا ہے؟ لیکن مطلب آپ کو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہاں بولیں, یہ تو آپ لوگوں کی اپنی کمٹمنٹ رہی ہے نا سر, سینٹ الیکشنز کو ریفارم کرنا. آپ کے الیکشن کمیشن جی سفارشتی کمیٹی نے ان کو بھی کہا یہ کام کیجئے, پھر 2015 میں نواز شریف نے یہ کہا, 2016 میں آپ نے کوشش کی, تحریک انصاف نے ساتھ دیا, پی 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 نے اپوز کر دیا. سو آئی مین, اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ آپ لوگ کتنے گلے شکوے 2015 سے 18 تک کرتے آئے ہیں. سو یہ پچھلے سال سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. وائی ڈو یو ناٹ گو ان دیئر پارٹیسپیٹ؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ جب الیکشن ختم ہوئے تھے اور عمران خان صاحب جب منتخب ہوئے تھے, سلیکٹ ہوئے تھے, جو بھی ہوا تھا, تو ہم نے کہا تھا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بناؤ, آپ الیکشن جو ہے نا اس کا دیکھ لو, تجزیہ کر لو کہ ہمارا کلیم ہے کہ الیکشن بے ایمان ہے, ہمارا کلیم صحیح نہیں ہو جاتا, لیٹس جسٹ اسٹڈی, نیوٹرل لوگ بیٹھ جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر, عمران خان کے بھی لوگ بیٹھ جائیں گے. عمران خان نے اس کمیٹی کو آج تک فعال نہیں کیا. یہ جس طرح اسمبلی آج کل چلا رہے ہیں, اس دن 6 منسٹروں نے لگاتار ایک دوسرے کے بعد تقریر کری وداؤٹ گیونگ اپوزیشن اے چانس. یہ انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے جس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں. اب وہ اسپیکر صاحب کے گھر میں پیسے کی لین دین ہوئی ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو سیلف رائٹنس جو ہے نا, ان کو تھوڑا سا اس کا لیول ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا جو فرونیت آ گئی ہے, اس کا تھوڑا سا ان کو لیول ڈاؤن کرنا پڑے گا. جب یہ کلرکس کے اوپر, جب یہ ڈرائیوروں کے اوپر آنسو گیس چلا رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں نا, آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں بولتے ہیں NRO مانگ رہے ہو. یار پتہ نہیں کوئی پاگل ہو گئے ہو, 400 ارب روپے کا ٹیکہ تو آپ نے جہاں سے جہانگیر ترین نے لگا دیا. آج میں سن رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں. مطلب کوئی شرم کی کوئی حد ایسی نہیں, کوئی شرم کی حد ایسی نہیں جو انہوں نے امور نہ کری ہو.